السلام علیکم ناظرین۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر عمران خان صاحب کی تحریک جیل برو تحریک پر لکھتے ہیں کہ دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے لیکن پاکستان کا حکمران طبقہ ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان نے سیاسی مخالفین کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بڑی بڑی مونچھوں والے ملک امیر محمد خان کو گورنر پنجاب بنایا تھا۔ یہ گورنر صاحب نواب آف کالا باغ کہلاتے تھے۔ نواب صاحب کے ظرف کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے جلسوں میں نظمیں پڑھنے والے شاعر حبیب جالب کو شراب نوشی کے مقدمے میں گرفتار کرا دیا۔ جالب صاحب کچھ دن جیل میں گزارتے اور رہائی کے بعد پھر سے جنرل ایوب خان کے دستور کو صبح بے نور قرار دے دیتے۔ آخر کار نواب آف کالا باغ نے لاہور کے ایک نامی گرامی گنڈے کو خدمات حاصل کی اور اس گنڈے نے جالب صاحب پر الزام لگا دیا کہ شاعر عوام نے چاقو سے اس پر حملہ کیا۔ پولیس نے چھاپہ مار کر جالب صاحب سے اقدام قتل کی مبینہ واردات میں استعمال ہونے والا چاقو اور ساتھ میں شراب کی 2 بوتلیں بھی برآمد کر لیں۔ جالب صاحب کو عدالت میں لایا گیا تو میاں محمود علی قصوری نے جج سے کہا کہ جالب تو کسی کو آنکھ نہیں مار سکتا، یہ چاقو کیا مارے گا؟ جج صاحب مسکرائے اور جالب کی ضمانت منظور کر لی۔ عرض یہ کرنا تھا کہ جس قسم کے مقدمات نواب آف کالا باغ شاعروں، ادیبوں، صحافیوں اور سیاستدانوں پر بناتا تھا ویسے ہی مقدمات آج کل بھی بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایک عجیب ملک ہے جہاں تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہراتی ہے لیکن حکمران طبقہ سبق سیکھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ حکومتوں میں چہرے تو بدل جاتے ہیں لیکن نواب آف کالا باغ جیسے انداز نہیں بدلتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جالب جیسے باغیوں نے پہلے جنرل ایوب خان کی قید کاٹی، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے قیدی بنے اور پھر جنرل ضیاء الحق کے قیدی بنے۔ جنرل ضیاء کے دور میں جالب صاحب بہت سے دیگر سیاسی قیدیوں کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں بند تھے۔ حکومت کی کوشش ہوتی تھی کہ سیاسی قیدی کوئی خاموش سمجھوتا کر کے رہا ہو جائیں۔ ایک دفعہ جالب صاحب نے اس قسم کے سمجھوتوں کے خلاف جیل میں ایک نظم لکھ ڈالی: دوستو جگ ہنسائی نہ مانگو، موت مانگو، رہائی نہ مانگو۔ ہم نے جب میدان صحافت میں قدم رکھا تو جنرل ضیاء کی آمریت اپنے عروج پر تھی۔ اس دور آمریت میں آزادی صحافت کا پرچم بلند کرنے والوں میں منہاج پرنا، نثار عثمانی، حسین نقی، آئی رحمان اور عبدالحمید چھاپرا آگے تھے۔ نوجوان نسل کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جنرل ضیاء کی آمریت کے خلاف پہلی منظم مزاحمت کسی سیاسی جماعت نے شروع نہیں کی تھی بلکہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے 1978 میں شروع کی تھی۔ منہاج برنا اور نثار عثمانی نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی کارکن صحافی کی جبری برطرفیوں کے خلاف مزاحمت کی، اور جب جنرل ضیاء الحق نے اخبارات پر سینسرشپ عائد کی اور حکومت کے ناقدین کو نوکریوں سے نکلوانا شروع کیا تو پی ایف یو جے نے 1978 میں کراچی سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک میں سینکڑوں صحافیوں نے ملک بھر میں گرفتاریاں دیں اور کئی صحافیوں نے کوڑے بھی کھائے تو بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے میں خواتین صحافی بھی شامل تھے۔ اس جیل برو تحریک کی کہانی احفاظ الرحمان کی کتاب سب سے بڑی جنگ میں محفوظ ہے۔ اس تحریک میں سیاسی کارکنوں اور مزدور تنظیموں نے بھی صحافیوں کا ساتھ دیا تھا اور اس تحریک کا زور توڑنے کے لیے پی ایف یو جے کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پی ایف یو جے کے مزید حصے بکھر گئے۔ ایک طرف سیاسی جماعتوں کو توڑا گیا، دوسری طرف صحافیوں اور وکلا کی تنظیمیوں میں گروپنگ پیدا کی گئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اہل سیاست و صحافت میں گروپنگ پیدا کرنے والے خود گروپنگ کا شکار ہیں۔ آج سیاسی اختلافات ذاتی دشمنیوں تک بن چکے ہیں۔ تضادات کا یہ عالم ہے کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان طالبات سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپس میں بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ 50-60 سال پہلے نواب آف کالا باغ توہین ایوب خان کی پاداش میں حبیب جالب پر شراب نوشی کے مقدمات بناتا تھا۔ آج کل اس قسم کے مقدمے توہین بلاول پر بن رہے ہیں۔ یہ کوئی راز نہیں کہ شیخ رشید احمد کے میرے ساتھ تعلقات کئی برسوں سے بہت کشیدہ ہیں۔ اس کشیدگی کی وجہ سے عمران خان بنے تھے۔ میری ایک ٹی وی شو میں دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ شیخ صاحب نے عمران خان کو 2 ٹکے کا کپتان قرار دیا تھا۔ جب شیخ صاحب نے خان کے قریب آنے کی کوشش کی تو خان صاحب مجھے فرمائش کرتے کہ ذرا شیخ رشید احمد کا وہ 2 ٹکے کا کپتان والا کلپ تو چلاؤ۔ 2008 میں آصف علی زرداری صدر مملکت بن گئے تو کچھ عرصہ کے بعد شیخ رشید صاحب نے ان کی خاموش حمایت سے ایک ضمنی الیکشن لڑا۔ اس الیکشن سے 2 دن قبل کیپٹل ٹاک میں شیخ صاحب کے پیپلز پارٹی کے خلاف کئی پرانے بیانات نشر کر دیے گئے۔ شیخ صاحب الیکشن ہار گئے اور انہوں نے سگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ اب شیخ صاحب کی واحد آپشن عمران خان تھے، لہٰذا 2 ٹکے کا کپتان ان کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ ایک دفعہ عمران خان نے مجھے بنی گالہ بلایا اور شیخ صاحب کے میرے ساتھ جفی میں بھی ڈلوائی لیکن یہ جفی فیل ہو گئی۔ کچھ دن پہلے شیخ رشید احمد کو شراب نوشی اور توہین بلاول میں گرفتار کیا گیا
تو میں نے اس گرفتاری کی مذمت کی۔ شہباز شریف حکومت کے ایک وزیر نے مجھے طعنہ دیا کہ یہ وہی شیخ رشید احمد ہیں جس نے آپ پر جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر شیخ رشید صاحب نے میرے خلاف جھوٹ بولا تو میں اس کے خلاف جھوٹ پر خاموش کیوں رہوں۔ میں نے گزارش کی کہ جنرل باجوہ نے حنیف عباسی اور عمران خان نے رانا ثناء اللہ پر منشیات فروشی کے جھوٹے مقدمات بنوائے تھے، آپ بھی وہی کام کریں گے تو دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ وزیر صاحب نے فرمایا کہ آپ کو ہر اپوزیشن کا ساتھ دینے کی بیماری ہے اور بیماری ناقابل علاج ہے۔ مجھے عمران خان یا تحریک انصاف سے کسی خیر کی توقع نہیں، لیکن ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اب خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسی تحریک کے لیے منہاج پڑھنا اور نثار عثمانی جیسا حوصلہ چاہیے۔ اب وہ جالب کہاں سے آئے گا جس نے کہا تھا تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہوگا جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔